چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اپنی زندگی کے اندر ایک منت بھی مانگی تھی کہ اے اللہ، وہ منت کیوں مانگی تھی؟ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب کو رات کو خواب آیا اور وہ نیند سو رہا تھا حتیم والی جگہ پر۔ آج بھی حاجی صاحبان جاتے ہیں، ان کو حتیم والی جگہ معلوم ہے، وہیں پر سو رہا تھا کہ ایک خواب میں آنے والے نے آواز دیا کہ اے عبد المطلب، برکت والی جگہ کو کھودو۔ عبد المطلب فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا میرے سامنے کچھ بھی موجود نہیں تھا، اور میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ برکت والی جگہ کیا ہے۔ جب دوسری رات میں سویا تو پھر وہیں خواب میں ایک شخص آیا، کہنے لگا عبد المطلب، برکت والی جگہ کو کھودو۔ میں پھر جب نمودار ہوا تو میرے سامنے کوئی چیز موجود نہ تھی، میں نے اس کو ایک غیبی آواز سمجھی۔ پھر اسی طرح تیسری رات ایک شخص آیا، آ کر اس نے کہا کہ اے عبد المطلب، برکت والی جگہ کو کھودو۔ میں نے کہا کہ برکت والی جگہ کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ آب زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا یہ آب زمزم کا کنواں کہاں ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ دونوں طرف سے خون ہی خون ہے، وہاں پر کچھ گندگی کا ڈھیر ہے، ایک پرندہ وہاں پر بیٹھا ٹھونگے مار رہا ہے، وہی جگہ آب زمزم کی ہے، اس کو تم کھودو۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں مجھے ساری وضاحت معلوم ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے حارث کو اپنے ساتھ لے کر اسی جگہ پر آیا، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک پرندہ بیٹھا ٹھونگے مار رہا تھا، اس طرف بھی خون تھا، اس طرف بھی خون تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ دونوں جو خون ہیں، یہاں پر بتوں کے نام پر جو قربانی کی جاتی ہے، عرب حضرات جو میلہ لگاتے ہیں، یہاں پر قربانی کرتے ہیں، یہ ان جانوروں کا خون ہے۔ چنانچہ میں نے وہاں پر کھدائی شروع کر دی۔ جب میں نے کھدائی شروع کر دی تو وہاں پر جو قبیلے والے تھے میرے سامنے آ گئے، کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، ہم یہ کام تمہیں ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں؟ اسی لیے کہ یہاں پر اسی کنویں پر بہت ساری پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں، ہم آپس میں لڑے تھے، اس لیے ہمارے بڑوں نے پہلے سے اس کنویں کو بند کر دیا ہے، اب آپ دوبارہ کیوں اس کنویں کو جاری کرنا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا یہ میں کام اپنی ذمہ داری سے نہیں کر رہا، بلکہ مجھے تو ایک خواب میں کہنے والے نے کہا ہے، یہ تو پروردگار کی طرف سے میں الہام سمجھتا ہوں، اسی نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، اسی لیے میں یہ کام تو ہر حال میں کروں گا، چاہے اس کام کرتے کرتے میری جان چلی جائے، میں اس کام کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس قبیلے والوں نے عبد المطلب کی استقامت دیکھی، مضبوطی دیکھی، تو وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے۔ عبد المطلب نے اپنا کام شروع کر دیا اور دل ہی دل میں یہ نیت کی، ارادہ کیا، اگر میں نے اس کنویں کو جاری کر دیا تو میں اللہ تعالیٰ کے نام پر، اگر مجھے 10 بیٹے ہوئے تو 10واں بیٹا میں اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ تو یہ کیا تھی بھائی؟ اس کی منت تھی۔ منت کیا تھی کہ 10 بیٹے ہو گئے تو اس کا آخری بیٹا مجھے قربان کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے کھدائی جب کی تو اس کو کنواں تو مل گیا، پانی جاری ہو گیا، لیکن اسی پانی والی جگہ مفسرین نے لکھا ہے، مصنفین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی جگہ کے اندر بہت سارے سون، چاندی، زیورات اور زریں نکلیں۔ اب وہ قبیلے والے پھر آ گئے، جھگڑا کرنے لگے کہ اے عبد المطلب، اس کا بھی ہمارا حصہ ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں اجازت دی ہے، یہ تو ہمارا بھی حصہ بنتا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں نہیں، اس میں تمہیں حصہ کچھ نہیں ملتا، اگر تمہیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو قرعہ اندازی کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے قرعہ ڈالا، 2 نام انہوں نے بتوں کے نام جو بیت اللہ کے اندر رکھے گئے تھے ان کے ڈالے، ایک نام عبد المطلب نے اپنا ڈالا، 2 نام بیت اللہ کے نام پر ڈالے کہ اسی پر خرچ ہوں گے۔ جب انہوں نے 5 نام ڈالے، 2 نام جو بتوں والے تھے وہ بالکل ہی خالی نکلے، باقی جو 2 نام انہوں نے بیت اللہ کے نام پر لکھے تھے، دونوں کے اندر سون، چاندی، زیورات نکلے۔ تو آپ نے وہ سارا سون، چاندی، زیورات بیت اللہ کے دروازے پر اس کو سجا دیا سون سے۔ باقی رہی بات ایک چیز کی، وہ یہ کہ جو زریں تھیں وہ حضرت عبد المطلب کی اپنے نام پر نکلیں۔ پھر سے وہ قبیلے والے خاموش ہو گئے۔